الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تعالى في الكلام المجيد والذين آمنوا أشد حبا لله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مغتنم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. ایک بار کوشش کریں چھت نہ دیکھیں دیواریں نہ دیکھیں بلکہ ان کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے تو جو ایک بار محبت کے ساتھ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وأصحابک یا سیدی یا نور اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وأصحابك يا سيدي يا آزم چشتی صاحب بڑا خوبصورت انہوں نے شعر کہا تھا. آزم صاحب کہتے ہیں وہ سرکار میں ہوگا کہیں مصروف کباب سرکار میں ہوگا کہیں مصروف کباب دل اگر سینے میں ہوتا تو دھڑکتا ہوتا ہے. تو آپ بھی تھوڑی دیر کے لیے تصور کر رہے تھے کہ ہم کینچی میں نہیں ہیں ہم مدینہ میں ہیں. درویشوں فقیروں نے کہا نہیں کہتے بے فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے ہم بھی بے بس نہیں بے سہارا نہیں. اب تھوڑی سی ہمت تو کریں مدینہ دور نہیں ہے ہم نے دوری بنا دور نہیں ہوئے سرکار میں ہوگا مصروف دل اگر سینے میں ہوگا تھوڑا سا ہم تعریف نہیں کرتے ہیں تھوڑا سا کری کریں آپ کو یہ کیفیات نصیب ہوں آپ نے تصور کر کے پڑھے کہ ہم پڑھ رہے ہیں اور جو ہے نا وہ نبی علیہ السلام جو ہے اس کو دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی تو قرآن کریم نہیں ہے کہ وہ زمانہ مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ قرآن کیا کہتا ہے دیکھ کے وقتاً ایدیہم آپ کا تو آگے سے کہتے ہیں کہ وقلنا حاجہ للہ ماں حاضر بشر ان حاضر اللہ ملک کریم بھئی اگر اس میں یوسف کا یہ عالم ہے تو ذکر مصطفیٰ کا کیا عالم ہوگا. لیکن حضرت کو بندہ مٹی
بٹی ڈال کے کہ یار حلوے کا مزہ نہیں آ گیا تو بھائی بٹی سے حلوے کا مزہ ہے، حلوے کا مزہ تو حلوے سے ہے. آپ بھی تھوڑی سی توجہ کیا کریں تو دیکھیے جی پھر یہ مزہ. میں آپ اپنی بات نہیں کر رہا، امام علیہ سنت مجددین دین و ملت شاہ امام محمد اللہ خان فاضل بریلوی فرماتے ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنگ ملے، جب یاد آ گئے ہیں سب رنگ بھلا دیے ہیں. یہ آپ کے تو رنگ ہی بدلے ہیں. ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنگ میں جب یاد آ گئے ہیں سب رنگ بھلا دیے. اصل میں حضرت یاد رکھیں کہ جس دوڑ میں ہم لگ گئے ہیں نا، یہ دوڑ کسی سے بھی ختم نہیں ہے. حقیقت بات یہ دوڑ جس میں ہم لگ گئے ہیں یہ نہیں کسی سے ختم. وہ مجھے یاد ہے میں نے اس کو بیان کیا تھا، اس کو حکایت کیا حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ ہے اور حضرت مولانا رحمۃ اللہ، ان دونوں بزرگوں نے بڑی شفقت کی تھی. گلستان بوستان اور حضرت مولانا مسلم. تو لیکن دکھ کی بات ہے اب کتابیں بہت اب تو موبائل آنی چاہیے بڑے، ٹھیک ہے موبائل آنی چاہیے. کتابوں سے ہم نے اپنا رشتہ توڑ دیا. ادر ڈائلوگ کتابیں اچھی کتابیں پڑھا تو دیکھو تو یہ کتابیں آپ کو لے کے کس دنیا میں جائیں گی. یہ کتابیں آپ کو پڑھ دیں گی. وہ حضرت نے لکھا ہے کہ وہ بزرگ تھے تو وہ باہر نہیں تھے. ہمیشہ یہ یاد رکھنا کہ بزرگ بندہ عمر سے نہیں بنتا، بزرگ بندہ اپنے معاملات سے بنتا ہے. عمر کے لحاظ سے بڑے بزرگ آپ کو مل جائیں گے لیکن بزرگ کہیں کہیں دیکھنے کو ملتے ہیں. وہ اس میں لکھتے ہیں وہ بزرگ کہیں تشریف لے جا رہے تھے تو راستے میں بچہ ہو رہا تھا. تو کیونکہ یہ جتنے بھی اللہ والے ہوتے ہیں دل کے بڑے نرم ہوتے ہیں. محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. اقبال نے اشارہ بھی دی. اقبال کہتے ہیں ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم. یہ میں بھی گاڑی چلا کے ہیں اس طرح لگ رہا تھا میں انڈیا ناودہ اسرائیل والا پچھلا جرمنی کا لگا کیا ہوتا کیا ہے. ایسے لگتا ہے سب دشمن ہیں ایک دوسرے کے. کوئی کسی کے لیے کہتے ہیں آسرا کرنے کو تیار نہیں، کوئی کسی کو راستہ دینے کو تیار نہیں، بس میں نے آپ کو گزرنا ہے. لیکن اقبال کیا کہتے ہیں ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم. رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے نرم. جہاں فولاد ہونا تھا ہم نرم ہو گئے، جہاں نرم ہونا تھا وہاں فولاد ہو گئے. بڑی دیر ہمارے پاکستان میں یہ نعرہ لگتا ہے جناب انڈیا پاکستان ہے وہ امن کی آشا ہے. کہ تم نے آج اگر امن کی آشا چلانی تھی تو پھر وہ 90,000 جو بیٹی ہوگی عزتیں لوٹی تھی وہ کہاں کہنے کو. جہاں نرم ہونا تھا وہاں سخت ہو گئے، جہاں سخت ہونا تھا وہاں نرم ہو. اب مجھے نہیں پتا کہ آپ کے لاہور میں جشن آزادی کس طرح منائی. میرے سیالکوٹ میں بڑے برے انداز سے اور میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، پتہ نہیں اس کو دعا دوں گا میں اس کے لیے کیا کہوں. اس نے وہ باجا آ جائے یاد کیا. اوپر سے مجھے نہیں سمجھ آ رہی ہے نیا پاکستان کا بھائی خدا کے بندو کچھ تو بلا کام کرو. کم از کم اس باجے پہ پابندی لگا دو، اس کے خریدنے پہ پابندی لگا دو، اس کے بیچنے پہ پابندی لگا دو. کیا یہ ہے پاکستان؟ کیا اللہ کی نعمتوں کا شکر اس طرح ادا کیا جاتا ہے؟ وہ باجا بجا کے وہ اللہ معاف فرمائے گاڑیوں کے سلنسر نکال کے یہ کس طرح کا ہم نے جشن آزادی منایا؟ وہ اللہ کے بندوں کبھی علماء کے پاس بیٹھو اسے تمہیں بتائے پاکستان ملا کس طرح کا. میں کل بھی بتا رہا تھا اللہ کتابیں بھی پڑھتے ہیں کچھ خود پہ بھی گزرتا ہے. میں ایک دفعہ کچھ چک ہے مجھے نہیں نام یاد چک کا گاف بے بدن کیا نام تھا. برحال ہمیں ایک مخصوص جگہ جو ذرا معروف تھی وہ بتا دی کہ ہم کھڑے تھے آگے سے دوپہر کا پروگرام تھا کسی مدرسے کی دستار بندی کر رہے تھے. تو ہم فارغ ہو گئے ہیں، کھانا کھا چکے ہیں. وہ جو بلانے والے تھے نا انہوں نے کہا ایک گزارش ہی ہے اگر آپ قبول کر لینا حکم بنا. وہ کہنے لگے یہ بالکل تھوڑا سا آگے جا کر ایک بھائی صاحب ہیں جن کی عمر 90 سے اوپر ہے، وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں. کیونکہ رات کو سیالکوٹ میں جا کر کوئی پروگرام تھا تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی اگر رخصت مل جائے پھر کبھی انشاءاللہ دیکھیں گے. نہیں اگر آپ کے جانے سے کسی دکھی دل کو سکون مل جائے. میں نے کہا اچھا چلو جلدی برحال گئے. بڑے روشن چہرے کی مالک تھی وہ بزرگ تھا، بڑی نماز پڑھنے والی، کیونکہ ان کے سجدوں کی نشانی ان کے سر پہ موجود تھی.
تصویر بھی تھی، قبر میں قرآن کریم بھی تھی. تو بہرحال یہ میرا دل کہتا ہے کہ شاید وہ ہمت اکٹھی کر رہی تھی اس بات پر، اور ادھر ادھر کر کے پھر انہوں نے ہمت اکٹھی کر دی. تو مجھے کہتی کیا ہے مولوی جی ایک دعا کروانی پڑے گی. میں نے کہا جی ہمیں دیکھنا پڑے گا. یہ کہیں گے کہ پاکستان پاکستان کا تعارف کیا تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. دو قومی نظریہ ہے. مجھے کہتی ہیں کہ ہم جلندھر سے چلے، تو کہتے ہیں کہ پاکستان کے قریب آ گئے ہیں. تو کیا ہوا؟ ہندوؤں کے گروہ نے ہمارے قافلے کو لوٹنا شروع کر دیا. ظاہر ایسے معاملے میں ہر بندہ اپنی جان بچانے کی کوشش کرتا ہے، نفسہ نفسی کی کیفیت ہے. لیکن جو ماں ہے اور جو باپ ہے وہ اللہ نے وکری چیز بنائی ہے. اللہ نے ان کے دلوں میں اپنی اولاد کے لیے شفقت رکھ دی ہے. وہ کہتی ہیں 4 بیٹے اور 3 بیٹیاں تھیں. ٹھیک ہے جی. وہ کہتے ہیں میں بھی بچا رہی تھی، میرے خامد بھی بچا رہے تھے، 4 بیٹے بھی بچا لیے، 2 بیٹیاں بھی بچا لی. وہ کہتے ہیں کہ جو سب سے چھوٹی بیٹی تھی وہ مجھ سے نہیں بچائی گئی، میری آنکھوں کے سامنے ہندو سے بات ہے. تو میں آپ کو میں نے تکلیف اس لیے دی ہے کہ آپ دعا کریں کہ زندگی میں میری بیٹی ایک دفعہ نہیں دے گی. یہ پاکستان ہے، تو اس طرح پاکستان بنا ہے. اس طرح ہمارے خاندان میں بھی ایک واقعہ اسی طرح کا تھا کہ ان کا بھی بیٹا کھویا تھا اسی طرح ہجرت کرتے ہوئے. وہ بیوی وہ مائی صاحبہ جتنی دیر زندہ رہی وہ رات کو اپنے گھر کا دروازہ بند نہیں کرنے دیتی تھی. تو چلو جتنی دیر انہوں نے جاگتے رہنا ہم نہیں کرتے تھے، لیکن جب انہوں نے سو جانا تو پھر کرنا. اگر انہوں نے رات کو اٹھ جانا نا تو دروازہ بند دے کے انہوں نے شور مچانا کہ دروازہ بند کی بند نہیں. اور جب بھی پوچھنا نا کہ او ماں جی حالات خراب ہو گئے ہیں، چوری چکاری ہوتا ڈر ہے، کیوں دروازہ تجھے کھلا رکھتے ہیں؟ وہ کہتی تھی ہو سکتا ہے میرا اجمل واپس آ جائے تو دروازہ دیکھ کے واپس ہی نہ ٹوٹ دیتے ہیں. یہ دیکھیے پاکستان اس طرح بنا تھا. یاد رکھنا یہ بھی بنا تھا، بڑی قربانیاں دی گئی. 90,000 یہ لکھا ہے کتابوں میں بیٹیوں کی عزت ضروری تھی، پھر یہ پاکستان والے ضروری ہے. میں کہتا ہوں حضرت جس طرح ہم نے جشن آزادی منائی ہے اور ان کی تو روحیں بھی اپنی اپنی قبروں کو تڑپتی ہوں گی کہ یہ تم کر کیا رہے ہو، یہ تم نے کیا. میرا کل باقاعدہ میرے والد صاحب ایک دفعہ رو پڑے. میں نے ایک دفعہ بڑا قیمتی جوتا ضد کر کے دیا تو رو پڑے میرے والد صاحب. اپنا بچپن یاد آ گیا. مجھے کہنا لگے یار تو بڑی مہنگی جوتی مل رہی ہے. میں تو 16-17 سال کا ہو گیا تھا، میری شلوار میں نہیں چل کیا تھی. غربت اس قدر زیادہ تھی کہ میرے ابو بتاتے ہیں کہ جو تمہاری دادی تھی وہ قمیض اتنی لمبی سلواتی تھی تو شلوار کا بھی کام کیا کرتی تھی. وہ کہتے جب ہمارے گھر میں دال پکا کرتی تھی نا تو بطور شغل جب کھانے کے لیے بیٹھتے تھے نا تو بطور شغل میں میری جو دادی تھی میرے ابو کی جو امی تھی کہتے میں ان کو کہا کرتا تھا اما جی کچھا دے دیو ذرا. انہوں نے میرے والد صاحب کو کہنا پوٹیا کچھے کا کی کرنا. اما جی دیکھ دیسی چھال مار کے دال کا دانا کٹ کے میرے ابو جی بتایا کرتے تھے پیچھے ہم بڑے امیر لیکن کیوں آئے تھے؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. مسجد ویران ہے باڑ کا باد، مسجد ویران ہے سنڈولی صفات ہے، مسجد ویران ہے گلبرگ آباد ہے. لا الہ الا اللہ. سینمی آباد ہے مسجد ویران نہیں کرو اس طرح نہ کرو. سمجھو پاکستان سمجھو. تو یہاں اگر کوئی خان صاحب کا کوئی چہیتا کو لاڈلا بیٹھا ہے بھائی تو نہ اس میں جاؤ. ہاں سب ٹھیک ہے، بڑے کام آپ بڑے بہانے بنا رہے ہیں کہ وہ نہیں ہو رہا. کیا اس کے لیے بھی آپ کو قومی اسمبلی میں بل پیش کرنا پڑے گا؟ اور اللہ کے بندے پابندی لگاؤ اس پہ. خبردار یہ کسی نے باجا بھیجا یا کسی نے یہ باجا خریدا، پابندی لگاؤ اس پہ. پابندی لگاؤ. کسی نے سڑکوں پہ اس طرح کی قباست کی واجاتی کی پاکستان کا مذاق اڑایا نہیں. سارے مسجدوں میں جاؤ، جا کے اللہ کو سجدہ شکر ادا کرو. اللہ نے اپنا وطن پاک کر دیا. اقبال نے کہا تھا میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے. اور قربان جاؤں میں آپ کو سچ کہوں گا یہ ہے بھی نگاہ مصطفیٰ علیہ السلام کا فیض کہ یہ بچا ہوا ہے. باقی ہم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی سے دعا کرنی، ہم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی. پھر میں وہ کہتا ہوتا ہوں یہ سب تمہارا کرم ہے کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. یہ سب تمہارا کرم ہے کہ بات اب تک بنی
اس کے ساتھ کوئی کام نہیں کیا کہ ہم نے سنا کہ بالکل سے میں نے آج تک وہ اخبار کا ٹکڑا نہیں دیکھا انشاءاللہ زیادہ ہے لوگوں نے کہا ہے کہ 1965 میں جنگ لگی وہ کہہ کے آئے تھے نا کہ صبح کا ناشتہ لاہور میں کرنا کیا تمہیں نہیں پتا لاہور داتا ہو رہتے ہیں آئے بڑے ناشتہ لاہور کرنا لاہور میاں نہیں رہتے ہیں آگے کوئی ناشتہ لاہور کرنا جاؤ 10 بجے پھر جام کے آؤ گانا موتر پینا دے لاہور ناشتہ کرنا ہاں صرف حضرت جی میں کہتا ہوں یہ ہماری کم وقت ہی ہے کہ ہمیں کوئی لیڈر نہیں مل سکتا ذرا سینہ کو ہو تو مٹی بڑی زرخیز ہے سب کی صرف لیڈر نہیں ہمیں مل سکتا ہے دیکھو نا ملیا نا بابا رنگ ہے کہ نہیں ہے حضرت میرے علیہ سنت رنگ ہے کہ نہیں ہے ملنے کی بات ہوتی ہے ایک بات نہیں کہا تھا کر آج بھی کوئی شعیب آئے ہوئے سر شبانی سے کبھی نہیں لوگ جس دن اس ملک کو خیر خواہ لیڈر مل گیا دیکھو یہ ملک جاتا کہاں ہے تو لکھا ہے اخبار میں جو جب 65 کی جنگ لگی نا حملہ ہوا انڈیا 600 ٹینکوں کا حملہ کوئی عام بات نہیں ہے یہ بہت بڑا حملہ ہے 600 ٹینک کو عام چیز ہوتے ہیں اب تو بڑی ٹیکنالوجی آ گئی اس وقت تو کچھ چیز ہی نہیں تھی جو ٹینک کو روک لے ٹینک بہت بڑی چیز ہوتی تھی اور بہت آگے تک آ گئے تھے لیکن پھر کیا لکھا ہے کہ جو معاہدہ شریف کے خادم خاص تھے ان کو غنود کی تعلیم دی اور انہوں نے کیا دیکھا کہ حضور نبی علیہ السلام نے زرہ پہنی جنگی لباس غرض کرتے ہیں محبوب خدا علیہ السلام کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ السلام یہ کہہ رہا ہے تو آپ نے فرمایا میرے پاکستان پہ ہندوستان نے حملہ کر دیا میں اپنے پاکستان کی مدد کے لیے جا رہا ہوں آج بھی حضور علیہ السلام کی مدد شامل آ جائے یہ کھڑا ہے میرے رب کو آئی میرا وطن نہیں ہے تیرا یہ بڑی توجہ ہے وہ لکھا ہے کہ وہ بزرگ تھے وہ جا رہے تھے کہ بچہ چھوٹا رو رہا تھا وہ بچے کو دیکھا تو دل میں کیفیت پیدا ہوئی جا کے پوچھنا تو لکھا ہے تو آگے نہ پوچھا بھائی کیوں رو رہا ہے اس وقت کا جو بھی راج البت سکہ تھا اس کے حوالے سے کہتا ہے وہ میرے پاس 1 روپیہ تھا تو کھو گئے تو میں اس کے کھو جانے کی وجہ سے رو رہا ہوں بھائی کون سی بڑی بات ہے انہوں نے اپنی جیب سے روپیہ نکال کے اس بچے کو دیا بچہ چپ کر گیا پوچھا خوش ہے آپ نماز کی ادائیگی کے لیے تشریف لے گئے وہ نماز پڑھ کے پھر واپس آئے تو پھر دیکھا تو پھر رو رہے پوچھا کیوں رو رہے وہ کہتا ہے اس لیے رو رہا ہوں اگر وہ ہوتا تو 2 ہو جاتے اچھا چل نکال کو پھر دیا 2 ہو گئے اب خوش ہے پھر تشریف لے گئے مغرب کی اذان ہوئی پھر پڑھنے کے لیے آئے تو دیکھا تو پھر رو رہے پوچھا کیوں رو رہے کہتا اگر وہ ہوتے تو 3 ہونے تھے اچھا تو 3 کر دی نماز مغرب ادا کی واپس جانے لگے تو پھر بیٹھا رو رہا وہ پوچھا کیوں رو رہے کہتا اگر وہ ہوتے تو 4 ہونے تھے تو وہ لکھا ہے وہ بزرگ ایک آپ کر کے کہنے لگے کہ محبوب نے سب سکھا ہے کہ اس کو قبر کی پٹی کے علاوہ کوئی بھی نہیں بن سکتا اس دور میں آپ اور میں باقی کس سے ختم نہیں ہے یہ کسی سے بھی ختم نہیں ہے ہاں وہی ہیں باج فقیران کسی نہ مارا ظالم چور اندر دور حضرت اللہ کو متقاصر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون ایسے دوڑ جیسے لگیا رہنا ہے کتنے کمائے کتنے لائے کتنے بچائے یہ ہے وہ ہے لیکن قربان جاؤں حضرت سلطان ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ ہے وہ عام شخصیت تو نہیں نا بھائی دعوے بڑے بڑے کرتے ہیں لیکن دعوے پہ پورا اترنے والا بھائی کا لال کوئی ہوتا ہے وہ عام شخصیت نہیں ہے ہم تو 10 روپے نہیں چھوڑتے یہ وہ مرد کلندر ہے جنہوں نے بلخ کی بادشاہی چھوڑی تھی بلخ کی بادشاہی کو لکھا ہے کتابوں میں بزرگوں نے کہ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جس پلنگ پہ لیٹا کرتے تھے لیٹنے سے پہلے 2.5 من 100 کلو گلاب کی پتیاں بچھائی جاتی تھی آپ کے بستر پہ پہلے بھی کہتا ہے وہ میرا یا آپ کا گدا نہیں تھا وہ پہلے بھی سلطان ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالیٰ کا بستر ہے بادشاہ وقت کا بستر کتنا قیمتی ہوگا کتنا نرم و نازک ہوگا کتنا ملائم ہوگا کیسی نیند آتی ہوگی اور اس کے اوپر ایک کانٹے نکال کے ڈوڈے نکال کے صاف کر کے 2.5 من 100 کلو گلاب کی پتیاں ڈال دی جائیں تو آپ خود تصور کریں کہ آرام ہوتا ہوگا تو بزرگوں نے لکھا ہے کہ وہ خادمہ روز حضرت کے لیے 100 کلو 2.5 من گلاب کی پتیاں بچھایا کرتی تھی ایک دن اس کا بھی دل کا بڑا چلا چیک کے کریے لیٹ کے تو آتے نہیں روز بھی کرتی تھی
جب دیکھتے تو صرف کیسا ہے، نیچے گدا، اوپر 100 کلو گلاب کی پتیاں، ٹھنڈک نرمی، لیٹتی آنکھوں کھلی، جب جسم کے اوپر کوڑا پڑا، اٹھ کھڑی ہوئی، کیا دیکھا سلطان ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ، ساتھ جلال، ساتھ حضرت کی کمینہ، حضرت غصے میں جلال میں فرمایا تیری اتنی ضرورت اور تو ایک نوکرانی ہو کہ میرے بستر پہ لیٹتی ہے؟ جلال کو حکم دیا، فرمایا مار مار کے کوڑے کھال دھیڑ دو اس کی، کوڑے پڑے، انسانی جسم تھا، رنگ بھی جو ہے وہ نسوانیت تھی، زیادہ نرم و نازک ہوتی، اس نے پہلے چیخو پکار کی، لیکن کیا کیا؟ تھوڑی دیر بعد چیخو پکار کر چھوڑ کے اس نے مسکرانا شروع کر دیا۔ حضرت بھی بڑی جہانیدہ شخصیت کے مالک، ہم جلال کا بس فرمایا پہلے روندے ہی سے ہم مسئلے نہیں ہے، عرض کی تھی حضور جسم ہے، کوڑے پڑے درد رونے کا، فرمایا اصل سوال یہ ہے کہ مسکرائی کیوں؟ عرض کی حضور جب کوڑے پڑ رہے تھے تو درد ہو رہی تھی، چیخو پکار کر رہی تھی، جب خیال آیا تو اس لیے مسکرائی۔ فرمایا کیا خیال آیا؟ تو میرے خیال یہ آیا چپ کر کھا لے، کوئی نیند ہے نہیں، کوئی مسئلہ ہے، تو چلیے تو کیڑا کو سوندے رہا دینا لیٹی سے، تو جو چیک کرنے کے لیے لیٹی تھی جو اتنے پڑے ہیں، یہ بھی تو سوچنا جو کئی سالوں سے سو رہا ہے اسے کتنے پڑے گے، جو کتنے سالوں سے سو رہا ہے۔ اسی لیے کسی صوفی بزرگ نے کہا، جناب وہ کہتے ہیں جاگ مسافر جاگ، نکل اس گنتی، ایک دو دو تین تین، نکل اس گنتی، جاگ مسافر جاگ، نہ کرنی پیاری، ایس مسافر خانے اندر لٹے کئی پہ ہو پائے۔ یہ وہ باغ ہے جس کے ہزاروں مالک تھے، سکندر جب اس دنیا سے گیا دونوں ہاتھ خالی تھے، لوئے لوئے پر رہ اڑیے یہ تم بانڈا پرنا، شام پئی بن شام محمد کر جاندی نے کرنا، اچے ڈبے شیرہ ملے تھل ملے ملنا، چارہ مکرہ موت نے ملنا، فضل کری کا سائن ہے، اہل بیت ماشاءاللہ محرم اللہ، جناب حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ، جناب حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ، تو لکھا ہے کتابوں میں کہ صحیح، اور میں آپ کو بڑی بات سناتا ہوں، یہ بات سناتے بھی ایسے قاری صاحب ہو جو یاد امندانہ بن کرتے ہیں، ہاں زیادہ جلدی ختم ہوا، لیکن 1000 نوافل سیدہ ایک رات میں پڑھا کرتی، اور لکھا ہے کہ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدائے فجر بلند کرتے تھے نا، تو پھر اللہ کے حضور گڑ گڑا کے عرض کرتی تھی، یا اللہ کوئی رات تو ایسی بنا کہ فاطمہ کا سجدہ ہی مکمل ہو جائے، 1000 نوافل، لیکن ابھی بھی تشک نہیں ہے، اور ہم حضرت کس دوڑ میں لگ گئے ہیں، یہ دوڑ نہیں ختم ہونی کسی سے، اللہ تکاسر حتی زرتم المقابر، جس چھڑی ہے بچے کھانی سوئیو سگڑ سی آنا، اپنے اللہ نہ لہو لے، اپنے اللہ نہ لہو لے، اپنے اللہ وہ حضرت سلطان ابراہیم بن ادھم آپ نے چھوڑی تھی بلد کی بات، بس اللہ جب کسی پہ کرم کرتے ہیں نا پھر اللہ خود ہی اسباب کرتا ہے، وہ لکھا ہے کہ حضرت اپنے جو ہے نا وہ کمرے میں آرام فرما رہے تھے، کوئی شخص بھاگتا ہوا گیا، بڑے حیران ہوئے، پہلے گھر کھڑے ہیں یہ کس طرح ہوا، وہ بھی حضرت حیران و پریشان تو پھر بھاگتا ہوا واپس آئے، چھت پہ آواز آئی اس کے بھاگنے، جو واپس آئے نا وہ حضرت نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، آپ نے فرمایا چھت پہ کس طرح آیا اور کیا کرنے گیا اچانک، اور کہتا حضور میرا اونٹ گواچ گیا، میں چھت پہ اونٹ گیا پڑ گیا، آپ نے فرمایا نادان، وہ کیا کبھی چھت پہ بھی اونٹ ملا کرتے ہیں، آپ نے فرمایا حضرت، وہ آگے سے کہنے لگا حضرت اگر چھت پہ اونٹ ڈھونڈنا نادانی ہے تو پھر بستر پہ خدا تلاش کرنا کہاں کی دانائی ہے، ادھر لگی حضرت سیدھی آ کے، پھر حضرت نے بلا کی بادشاہی کو ٹھوکر ماری ہے، تو پھر حضرت نے گدڑی ہے، لکھا ہے کہ آپ کے بعد آپ کے ماموں آتے ہیں، ایک دن نا حضرت سلطان ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالیٰ ہے وہ دریا کے کنارے بیٹھ کے نا حضرت اپنی گدڑی سی رہے تھے، تو حضرت کے ماموں کا گزر گیا، حضرت کوئی سال میں دیکھا، وہ رک کے نا آپ کے پاس آئے اور آ کر کہتے ہیں جس کا مفہوم ابراہیم یہ ہے، کیا ملا تجھے بات صحیح، اگر اپنے فقر کا عالم کو دیکھ بیٹھا، اپنی گدڑی بھی خود سی ہے، وہ لکھا ہے کہ حضرت کے ہاتھ میں جو سوئی تھی نا آپ نے وہ دریا میں ڈالی، اور دریا کی مچھلیوں کو مخاطب کر کے فرمایا میری سوئی دے دیا، وہ لکھا ہے کہ ہزاروں مچھلیاں اپنے منہ میں نا سونے کی سوئیاں لے کر انہوں نے اپنے منہ پانی سے باہر نکالا،
آپ نے فرمایا ہے نہیں ہے تو پہلے چھڑ کے بیٹھے ہیں میری سوئی لے کے ہے تو پہلے چڑھ کے بیٹھے ہیں میری سوئی لے کے آؤ. تو لکھا ہے کہ چھوٹی سی مچھلی ہے اپنے منہ میں حضرت کی سوئی لی ہے, اس نے اپنا منہ پانی سے بھر دیا. آپ نے سوئی پکڑ کے اپنے ماموں کو دکھاتے ہوئے کہا ماموں پہلے لوگوں کے بادشاہی سی جتھے جتھے وہی بادشاہی اتنے اتنے ساری بھی بادشاہی بولا قرآن میں کہہ رہے ہیں وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور اللہ میں کہنا یہ آپ نے بادشاہی کا لفظ بول دی یہ کہاں سے آ گیا قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور اللہ ہی کے لیے ہے زمین و آسمان کی بادشاہ. لیکن آگے کیا فرمایا یورثُهَا مَن یشاء اللہ جسے چاہے گا وارث کر دے اللہ جسے چاہے گا بات کو اقبال دیتا بھی کر اقبال کہتے ہیں عالم ہے فقط مومن جاں باز کی دی راز مومن نہیں ہے تو صاحب الاولاد نہیں. ہم تو وہ کہتے ہیں نا وہ پیر سے پہاڑ ہی نہیں پاتا ہے کلوگے تو دیکھو ایک بار وہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. یہ کتاب ہے تذکرہ غوثیہ یہ آپ کو ملے گی بھی نہیں ویسے نایاب کتاب ہے اور کیونکہ یہ لکھی بھی تقریباً مسئلہ وحدت الوجود پہ لکھی گئی ہے کیونکہ حضرت جو ہے نا قادری آپ کا مسئلہ تھا اور وحدت الوجود کا غلبہ تھا کیونکہ وحدت الوجود جو ہے کہ ایسا مسئلہ ہے کہ جس کو عوام میں ڈسکس نہیں کرتے کیونکہ بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کا مسئلہ بھی یہی تھا اور حضرت نے اس کا پرچار بھی کیا مسئلہ وحدت الوجود. حضرت بے تحاشا شعر ہے ہم لکھتے بھی نہیں رب بندے دی ذات ہے کہ جی کپڑے دی ذات ہے کپڑے دے منہ ہے رکیا جی ہر بندے آپ بولے انتہا بلا انتہا کریں وہ ہے کہ مسئلہ وحدت الوجود بڑا لکھن ہے حقیقت یہی ہے ربا میرے حال دا محرم تو ہے اندر تو ہے باہر تو ہے روم روم میں تو ہے کہے فقیر حسین ایمان میں نہیں سب تو ہے کبھی ہے حقیقت منتظر نظر آ لباس سے مجال کہ ہزار سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبینیں نہر. یہ حضرت نے لکھا ہے کہ کیونکہ تب یہ حضرت سن 1800 کے بزرگ ہیں 1800 کے اینڈ پہ یہ حضرت کا دور ہے سید غوث علی شاہ حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ اسپیشل آپ سے ملنے کے لیے پانی پت گئے لیکن جب گئے تو حضرت کا وصال ہو چکا. پھر آپ کے بعد ہے حضرت گل حسن شاہ قادری رحمۃ اللہ جنہوں نے تذکرہ غوثیہ تصنیف کی. پھر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ان سے ملاقات کی گل حسن شاہ قادری نے اس کتاب میں گل حسن شاہ قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ جمنا ندی میں نا باڑھ آ گئی سیلاب آ گئے اور جو حضرت کا علاقہ تھا وہ سائڈ سے بند کمزور تھا وہ بند تھوڑا ٹوٹ گیا پانی گاؤں کی طرف آنا شروع ہو گیا. تو آپ کو پتا ہے کہ پانی وہ چیز ہے جس پہ بندے کا زور نہیں چلتا کوئی بھی ہاں بندہ زور چلا لیتا ہے لیکن وہاں نہیں چلتا کوئی. سارے اکٹھے ہو گئے شاہ صاحب کے پاس ہے تو حضور ہو پانی پینڈ میں ٹر گیا تو کوئی دعا فرمایا. آپ نے فرمایا دعا تو بات کرنا تو پہلے اور کام کر لیجیے جناب. آپ نے فرمایا سارے کہیں چک لو تو پھر ہو میرے نام سارے کہیں لوگ چک لیں آپ لے کے دریا میں وہ جو بند تھوڑا سا رہ گیا تھا ابھی سارا نہیں ٹوٹا تھا وہ حضرت نے بند توڑنا شروع کر دیا اور لوگوں کو کہا توڑو تو ہی سارے میرے نام اور حضرت جی الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوار گانے عشق ہے کون ان کی رمضان کو سمجھے. وہ لوگوں نے کہا یار اگر گاؤں بچا ہوا ہے تو بند کی وجہ سے بچا ہے اگر بند ٹوٹ گیا پھر تو گیا سارے کا سارا گاؤں. حضرت کہہ رہے ہیں بند توڑو میرے ساتھ. انہوں نے حضرت کو برا بھلا کہنا شروع کیا چلے گئے ساتھ حضرت لگے تھے اور اس میں لکھا ہے کہ سارے جا کے چھتوں پہ چڑھ گئے ابھی بند ٹوٹا اور ابھی پانی آیا لیکن پانی کوئی نہیں آیا کافی دیر گزر گئی. کیا دیکھتے ہیں کہ شاہ اور نکلنے موڑے نے کئی رات کے واپس نہیں آنا. اس وقت شاہ صاحب کی جانب میں کسی نے توجہ دی سارے دریا گئے دیکھ کتاب میں لکھا ہے تذکرہ غوثیہ میں جا کے کیا دیکھا کہ دو اس دریا کا پانی اس سائڈ میں چلا سارے بڑے یہ پانی پیچھے کس طرح چلا گیا تو غیانی تھی سیلاب تھا دریا نے اپنا رخ ہی موڑ دیا یہ کیسے ہو گیا. سارے شاہ صاحب کی خدمت میں آتے ہوئے پہلے تو قصور کی معافی چاہیے جیسے میں نے پہلے کہا کہ بزرگ بندہ عمر سے نہیں بنتا بزرگ بندہ کاموں سے بنتا ہے. یہ بڑے شفیق لوگ ہوتے ہیں پر میں جاؤ معافی کا سب لوگوں نے اس کی حضور میں تو دسو تو پانی پیچھے جی نہیں گیا ہے کی بات آپ نے فرمایا خود ہی کہہ رہے ہو راز راز کھول دے تو راز کو راز ہی رہنے
میں نے کہا حضور بتاؤ راز کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جب میں نے پہلی ضرب لگائی نا بند کو توڑنے کے لیے، اور اس کے بعد تمہیں بھی کہا کہ تم بھی توڑو، تم نے تو توڑا کوئی نہیں، تم چلے گئے، میں ضربیں لگاتا رہا، ساتھ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا رہا یا اللہ یہ پانی آپ ہی نہیں ساڑھے پیڑ میں ٹریا تیری مرضی میں، کہ کوئی چیز تیری مرضی کے خلاف نہیں کر سکتی، پانی ساڑھے پیڑ میں آپ ہی نہیں ٹریا، تیری مرضی نہ ٹریا ہے، تیری مرضی میں ساڑھا پیڑ ڈوبن کی تھی، میں تے تیرا بندہ ماننا، میں تیری مرضی کے خلاف نہیں کر سکتا، اے بان دی وجہ میں پنڈ بچیا، میں تیرے نال رل کے بان توڑا گا تاکہ پنڈ ڈوب جائے، میں نے بان توڑنا شروع کر دیا، تھوڑی دیر گزری تو پھر غیب سے آواز کیا آتی ہے، بندے تو وہ چاہتا ہے جو ہم چاہتے ہیں، چل پھر ہم وہ کر دیتے ہیں جو تو چاہتا ہے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے ساڑھے کو کہتے ہیں جی چار بال نہیں رکھے جانتے، ہم نے کیا خودی کو بلند، ہم سے تو یہ چار بال نہیں رکھے جا رہے، 10 بال نہیں ہمارے، ہم نے خودی کو کیا بلند کرنا ہے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا، لیکن قربان جاؤں عاشقوں کے بھی پھر اپنے گانے ہیں، طاقت ہندیاں زور نہ کہنے کو اب ہمارے یہاں محفلوں میں مزاج پر کہنا اس میں جتنی بڑی تھندی کھولی وہ اتنا بڑا عاشق ہے نا، ہماری محفلوں کا تو یہ مزاج ہے، جس نے 10 والی کھولی وہ عاشق قرآن، اس نے جناب 50 والی کھولی وہ عاشق مدینہ، اس نے 50 والی کھولی وہ عاشق رسول، تو کیا لفظ عشق کو بچوں کا کھیل ان کوئی مذاق ہے؟ جنہوں نے عشق کیا وہ بھی کہتے تھے نا بھائی نا بہت دکھ کا کام ہے، کہ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں مجھے قطب صاحب نے سیر و سیاحت کا حکم دیا، فرماتے ہیں میں ایک علاقے میں پہنچا، حضرت کو کہتے ہیں جو کسی کا عاشق ہوئے اسے بھی گل کرتا سو مگر بہانے کر کے اسے دے مرنے مارنا، تو ہم دنیا دار ہیں جہاں بیٹھیں گے ہماری گفتگو یہی ہے، کیڑی گھڑی دے کہنے پلاٹ میں ہماری گفتگو یہی ہے، لیکن حضرت جی پھر اللہ والوں کی جو گفتگو ہے اس کا مقصد موضوع بھی اللہ کا رسول بھی، آپ فرماتے جب میں گیا نا تو میں نے وہاں جاتے سب سے پہلا سوال یہ کیا کہ ایسے کو اللہ والا رہتا ہے، تو والے علاقہ نے کہا حضور یہاں تو کوئی نہیں ہے، وہ جو پہاڑ کی چوٹی نظر آ رہی ہے اس کی غار میں ایک بزرگ ہے، بابا صاحب فرماتے ہیں ان کی زیارت کے لیے نا پہاڑ پہ گئے، فرماتے جب اس غار کے قریب پہنچا نا جہاں حضرت رہتے تھے، کہتے کیا دیکھا کہ ٹانگ نا یہاں گھٹنے سے گوڈے جوڑ کٹی گئی ہے، تو ہو خوش گئی ہے، گوشت گوشت نہیں ہے کوئی، آپ فرماتے میں بڑا جانا بڑا، آپ فرماتے ہیں میں غار میں گیا، حضرت کی زیارت جو کچھ سوال تھے معرفت کے حوالے سے حضرت کی بارگاہ میں پیش کی، حضرت نے بڑا تشفی جواب دیا اس کو، تو آپ فرماتے ہیں جب میں اٹھا نا رخصت چاہیے کیونکہ سنت ہے مہمان کو دروازے تک رخصت کرنا، تو کہتے جب حضرت اٹھے نا تو بیٹھے تو حضرت نے گدڑی اور رکھی تھی نا، فرماتے مجھے نہیں پتہ چلا، کہتے جب حضرت اٹھے نا تو کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت کی بھی ایک ٹانگ ہوئی، ایک ٹانگ باہر کٹی پڑی ہے، ایک حضرت کی بھی کوئی، کہتے دل میں خیال آیا حضرت کی ٹانگ کوئی نہیں، ایک ٹانگ باہر کٹی پڑی ہے، کہیں آپس میں کوئی رب تو نہیں ہے، کہتے میں نے ڈرتے ڈرتے حضرت کی بارگاہ میں عرض کی حضرت ایک ٹانگ آپ کی بھی نہیں ہے، ایک ٹانگ باہر کٹی بھی پڑی ہے، تو یہ کیا رہا ہے؟ آپ فرماتے ہیں حضرت کہنے لگے کہ بس امتحان آ گیا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، آزمائش آ گئی، کہتے ہیں آزمائش کس طرح آئی کہ 7 دن متواتر بارش پر دھوپ نہیں، اور فرماتے ہیں کہ غار میں اتنی سردی ہو گئی کہ مجھے لگ رہا تھا کہ یہ سردی میری جان دے، لیکن پھر کیا ہوا 8ویں دن بارش بند ہو گئی اور دھوپ پیچھے جا کے، کہتے میں غار کے دن پہ بیٹھا تھا، شیطان نے غلبہ کی وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا، اس کے قریب بھی نہیں آنا، کہتے ہیں بس غلط ہو گئے، ایسی بات ہماری گئی تھی پہاڑ کی چوٹی پہ عورت کا کیا کام، یہاں تک
کسی مرد کا آنا بھی بڑا مشکل ہے. عورت کہاں سے آ گئی؟ شیطان نے غلبہ کیا, اٹھ کھڑا ہوا اور غار سے سب سے پہلے دایاں قدم باہر نکالا اس کی جانب جانے کے لیے. جب بایاں قدم باہر رکھا نا تو غیب سے آواز کیا آئی, واہ بھائی واہ, عاشقی ساڈے نال, عشق دے داج ساڈے نال, تے جاندے غیراں پیچھے ہے. فرماتے یہی قدم تھا جو سب سے پہلے غیر کی جانب اٹھا تھا, میں نے اپنے ہاتھوں سے کاٹا. اسی کو سوکھا تھا عشق دی آتش تو ہی برابر ہوے تاں تے عشق دا کھیرا. آتش ساڑے ککھ تے کنیڑا تے عشق ساڑے دل جیڑا. آتش نوں تے پانی بجھاوے اور دسو عشق دا دارو کیڑا. خود سوال کر کے پھر جواب بھی خود ہی دیتے ہیں. فرماتے ہیں غلام فریدا اوتھے ککھ نہیں بچدا جتھے عشق دا ہو جائے ڈیرا. وہاں کیا کہتا ہے یہ ہمارے سیالکوٹ میں بات صرف وہی حضرت ہم تو مائل پر کرم ہے. کوئی بزرگوں کی بارگاہ میں اس نیت سے جاتا ہی نہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت مجھے دے. مجاہد میں سے بڑا مشہور ہمارے سیالکوٹ میں مزار ہے بابا لاہوری شاہ رحمۃ اللہ, مرجوع بزرگ تھے. وہ جو حضرت تھے نا ان کا بیٹھنے کا انداز اس طرح تھا, ساری زندگی حضرت اسی طرح بیٹھے, اسی طرح. اس کے علاوہ حضرت کو کبھی کسی نے کسی انداز میں بیٹھا, ساری زندگی اسی طرح. وہ لکھا ہے ہم نے سنا ہے حضرت کو بالکل ساتھ ایک اور مزار ہے سائیں جلال رحمۃ اللہ, جو حضرت بابا لاہوری شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے بعد ہوئی. وہ لکھا ہے کہ جو سائیں جلال تھے جواب نہیں تھی یہ کسی ہندو عورت پہ عاشق ہو گئے. ہمیشہ دعا کرنا اللہ ہمیں اپنے اور اپنے محبوب کا عشق عطا فرمائے, اللہ اس سے بچا کے ہو گئے. کہنا عشق پہ زور نہیں ہے یہ وہ آتش نہیں سمجھ آئی. کسی دوست سے مشورہ کیا, اس نے مشورہ کیا دیا, اس نے کہا اس طرح کر تو مسلمان وہ ہندو, ناممکن ہے. ہاں ایک فقیر ہے اس کے پاس جا کر اس کی زبان ہے تو خدا پھر خود ہی سوال پا جاتا ہے. تو یہ صاحب نے کہا ہے فرماتے ہیں ہر مشکل کی کنجی یارو ہاتھ مرداں دے آئی, مرد نظر کرے جس ویلے مشکل رہے. وہ کہتے ہیں کہ تو بابا لاہوری شاہ ہو گیا, یہ بابے کی زبان ہل گئی تھی, بیچارہ دل کا مارا آ گیا, خوف کے مارے تھوڑا پیچھے, جس طرح میں نے انداز بتایا. بابا لاہوری شاہ جس طرح بیٹھے وہ بھی اسی طرح بیٹھ گئے. حضرت کا جذب کم ہوا, آنکھیں کھولی, دیکھا سامنے بندہ بیٹھا, اس کو قریب کیا, تھوڑا سا قریب ہوا, پوچھا کس طرح آئے ہیں. اس نے اپنا مدعا بیان کیا. آپ ناراض ہوئے, فرمایا تجھے شرم نہیں آتی؟ نبی علیہ السلام کا امتی ہے, اللہ نے تجھے وہ نعمت عطا کی جو انبیاء اللہ سے مانگتے رہے اور اللہ نے عطا نہیں کی. تجھے اللہ نے بغیر مانگے عطا کر دی, بالکل ہی تجھے کچھ بھی نہیں ہوئی ان کی نسبت کا پاس, جا چلا جا یہاں سے. حضرت نے پھر آنکھیں بند کر, لیکن وہ گیا نہیں, دل بھی لگی تھی. حضرت نے آنکھیں کھولی, سامنے بندہ بیٹھا. پھر حضرت نے وہی سوال کیا, اس نے بھی وہی جواب دیا, آپ نے پھر وہی جواب دیا, کہا جا چلا جا, نہیں گیا. تیسری اور پھر آنکھیں کھولی, دیکھا پھر بندہ بیٹھا, اس کو اشارے سے پھر قریب کیا, وہ بالکل سامنے آ گیا. تیسری بار حضرت نے پھر وہی سوال کیا, اس نے پھر وہی جواب دیا. ادھر حضرت نے نہیں کہا کہ چلا جا, آپ نے پہلے نا اس کو بائیں ہاتھ کا تھپڑ مارا. ابھی وہ سیدھا نہیں ہوا تو اتنی دیر میں حضرت نے دائیں کا بھی دے مارا. تو جیسے حضرت بیٹھے تھے نا وہ بھی ویسے بیٹھ گئے. بس رات گزر گئی. پھر ذرا بیٹا گھر نہیں آیا, باپ بڑا پریشان ہوا. صبح جب باپ اٹھا سب سے پہلے اسی دوست کے گھر گئے. اب اس نے یہ نہیں کہا کہ میں نے بھیجا, وہ کہنے لگا کہہ لیا سی بابا لاہوری شاہ جانا تھا, وہ کتنے گیا نہ. وہ جب باپ گیا تو جا کے دیکھا کہ بابا لاہوری شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ بیٹھے ہیں, سامنے بیٹا اسی انداز میں بیٹھے. اس نے آ کے نا کندھے پہ ہاتھ رکھا, رات رکھ کہتا وہ پتھر جلال ہے, کیوں ساری رات ایسے بیٹھا رہی. تو پیچھے دیکھ کے پوچھتا ہے کون جلال. باپ کہتا ہے بیٹا تم جلال. تو آگے سائیں جلال رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بابا لاہوری شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے کہ تو پہلی چنڈ ماری سی نا تے کڑی کڑ چڑی, دوجی ماری تے جلال ہوئی کڑ چڑے. پہلی ماری دوجی ماری نہ پری رہی نہ جنوں رہا, نہ تو رہا نہ میں رہا, جو رہی تو بے خبر ہی رہی. اور میں آپ کو اللہ کے گھر میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں جی آج نہیں کٹنا لے آج کٹوا.
اج بھی کھڑنا دے رہے پڑھوانا لڑ دے حضرت سلطان باؤ 100 سال پہلے 400 سال پہلے کہہ گئے آپ فرماتے ہیں نہ کو طالب نہ کو مرشد چکے در دلاس کٹنا لیا دنیا لیکن پڑھوانا دعا کرو اللہ سے دیتے رہے فرمائے اللہ سے ہم اپنی لو ہوتا دیکھو تو صحیح حضرت یہ لو پھر کیا رنگ دکھاتی ہے پھر یہ پھر آپ کی زندگی میں کیا رنگ یہ ہمارے بزرگ ہیں حضرت عبوس بھی ہے مولانا شریف میں حضرت مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ آپ نے تفسیر مظہری تصنیف فرمائی اپنے مرشد سے نسبت مظہر سے مظہری لیا قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ اس میں حضرت نے لکھا ہے یہ آپ کو بتا رہا ہوں اس کیا ہے لیکن اسے مشکل لگتا ہے جسے ہوا نہیں جسے ہو جائے تو اس کے رنگ ہی لگ رہے اس میں لکھا ہے کہ حضرت کی جو بی بی صاحبہ تھی نا مزاجن بڑی سخت تھی لیکن حضرت نے کہہ رکھا تھا کہ اس کو کسی نے کچھ نہیں کہنا جو مرضی یہ کہیں اس کو کسی نے کچھ نہیں کہنا وہ لکھا ہے تفسیر مظہری میں ایک دن نا حضرت کا کوئی مرید آیا افغانستان سے تب زبان فارسی بولی جاتی تھی اور سب ہتھیار لگاتے تھے پابندی نہیں تھی تلوار جو بھی ہتھیار تھے تو حضرت نے خان صاحب کو کام کرنے کے لیے بھیجا انہوں نے کیا بی بی صاحب آ گئی انہوں نے آ کے پوچھا یہ تم نے کیا کیا تو اس نے کہا کہ مجھے یہ پیر صاحب نے کرنے کا وقت نہیں اس نے کو 2-4 اس کے لیے بھی بولی تو 2-4 پیر صاحب کے لیے بولی خان صاحب کو پتہ نہیں تھا کہ بی بی صاحب کون ہے اس نے نہ تلوار کی حضرت کو بذریعہ کشف خبر میں کے اندر معاملہ خراب ہونے والا اب بھاگتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑا اس کو باہر لے گئے اور باہر جا کے مرید بھی رو رہا پیر بھی رو رہا جب کفیت تھمی نا تو مریدت کرتا حضور آپ اتنے بڑے شاعر ہیں اس بی بی کی اتنی ضرورت کیا آپ کی شان میں اتنی گستاخی کرے آپ فرمانے کو تجھے کیا پتا راز کیا ہے کہا حضور مجھے بھی کچھ پتا ہے لکھا ہے کہ حضرت مظہر جانا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں مجاہدے کر رہا تھا اللہ کا حکم مانے پھر کیا ہوا ایک دن غیب سے آواز آئی مظہر انہیں بندگی کا حق ادا کر دیا ہم تجھ سے راضی ہیں کہتے میں نے سجدہ شکر ادا کیا پھر غیب سے کیا بات ہے بندے تیری طرح ہماری ایک اور بندی ہے ہم سے وہ بھی بڑی محبت کرتی ہے ہم اس سے بھی بڑے راضی ہیں لیکن اس میں ایک عیب ہے کہ ذرا زبان کی سخت ہے تو کبھی اس سے نکاح کر لینا تو ہم تجھ سے ہو راضی ہیں حضرت رو پڑے آپ نے فرمایا ایک نظر اس پہ ڈالوں نا تو یہ تو بولنا بھول جائے میں تو اپنے یار سے یاری نبھا رہا ہوں ہے سوکھا کام تو نہیں کیا سوکھا کام حضرت جنید بغدادی حکم ہوا جنید مخلوق سے علیحدگی کر لے 14 سال میں نے پڑھا ہے سبا سنا میں کہ حضرت نے ریاضت کی ہے قرب الہ نبھانے 14 سال بعد حکم ہوا جنید اب مخلوق کا رخ کر اور مخلوق کو ہمارا قرب دے ہمارا راستہ دکھا 14 سال بعد حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی بغداد شریف واپس آ گئے ظاہر راستے میں گھڑ سوار نے بھی دیکھا اونٹ والے نے بھی دیکھا اور خبر آپ کی طرح بغداد شریف میں پھیل گئی کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی سارا بغداد حضرت کے استقبال کے لیے شہر سے باہر آ گئے جب حضرت آئے نا لوگوں کو دیکھا کہ کسی نے ہار پکڑے ہیں کسی نے پھول پکڑے ہیں تو آپ خود کو مخاطب کر کے کہنے لگے ہو جنید وہ جینے آتے ہیں پہ اینے پھول تیرے تے ستے گئے کہ او نفس جن 14 سال کا مجاہدہ کر کے آیا ہے اینے تے پھر اٹھ کھلونا ہے کی کرنا ایام معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام حضرت تو مسافر تھے آپ تو ابھی شہر میں تشریف ہی نہیں لائے تھے آپ کو اجازت تھی افطار کی آپ نے اس آیا مبارکہ پہ عمل کرتے ہوئے نا اپنی جیب سے جو کی روٹی کا خشک نوالا نکالا کھانا شروع کر دیا مخلوق کی طرف توجہ نہیں کی کہ حضرت تو مسافر ہے آپ ابھی شہر میں نہیں تشریف لائے ابھی آپ باہر ہیں شہر سے کافی زیادہ حضرت کو اجازت ہے رک سکتی ایک مخصوص وقت تک تو حضرت یہ کر رہے ہیں لوگوں نے کیا کیا چنگی گاڑی شیخ جنید کر کے کیا آئے ہیں 14 سال بعد روزہ ہی نہیں رکھا کوئی انہوں نے وہ لکھا ہے کہ پھول پھینک کے نیچے اور پتھر اٹھا دی اور حضرت پہ سنگ باری شروع کر آپ نیچے بیٹھ گئے پتھر پڑتے رہے اور حضرت جنید اپنے نفس کو مخاطب کر کے کہتے رہے ہم چنگا رہے ہیں کس کو لے آئیے لوگ
چولہے ہی ہے مجاہد پتھر برستے رہے، آپ اپنے نفس کو مخاطب کر کے کہتے رہے ہوں ٹھیک نہیں ہے. لکھا ہے سارے پتھر مار مور کے چلے گئے، چھوٹا سا بچہ تھا اس کو پتھر نہیں ملا کوئی. اس نے کیا کیا؟ حضرت شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تھوک پھینکا. ٹھیک ہے، تو لکھا ہے کہ حضرت پتھر تو برداشت کر گئے، تھوک نہیں برداشت کیا. آپ رو پڑے، آنکھوں سے آنسو آئے. اب اسی طرح روتے روتے اپنے گھر آئے. کیا خبر تجھ کو کہ ہے یہ راز کیا، دوست کیا، دوست کی آواز کیا ہے. خشک مغزو، خشک تارو، خشک پوست، اب کجا نہیں آئے دین آواز دوست ہے. لکھا پھر حجابات اٹھ گئے اور غیب سے آواز کیا جنید نہ رو، نہ صبح. وہ ان لوگوں کو کیا پتا کہ ہماری بارگاہ میں تیرا مقام کیا ہے. اگر میں لوگوں کو بتا دوں کہ ہماری بارگاہ میں جنید کا مقام کیا ہے، یہ لوگ سارا کچھ چھوڑ کے آگے تیرے دروازے پہ بیٹھ گئے. اب آگے بھی حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ، آپ نے بھی عرض کی اے رب کریم، اگر میں بھی لوگوں کو بتا دوں کہ تو کتنا کریم ہے تو لوگ تجھے سجدہ کرنا ہی چھوڑ دیں. پھر آگے سے آواز کیا آتی ہے جنید پھر اس طرح کر، آج کے بعد تو ہم پہ پردے ڈالا کر، ہم تجھ پہ پردے ڈالا کر. آؤ لگا کے تو دیکھو، ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں. اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے، اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے، اور دل تو کیا چیز ہے ہم روحوں میں اترے ہوتے. تو نے چاہا ہی نہیں چاہنے والا. آج وقت ہے آؤ اس ڈور تو باہر نکل رہی ہے. ایک تے دو تے تین تے چار تے پلاٹ تے مکان تے گڈی، اور جس کو اس نے دینا اس نے دینی نہیں. نکل آئیے اس ڈور باہر. اے ویکھی کہ سجدے کی نہیں دیتے، اے ویکھی کہ اپنے رب نے یاد کیا، اے دیکھی کہ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ درود شریف کے کتنے تحفے بھیجے. یہ دوڑ نہیں کسی سے ختم ہوگی. اقبال نے کہا نہیں تھا کیا ہے تو نے متائے غرور کا سودا، فریب سود و زیاں لا الہ الا اللہ. یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتانے وہم و گما لا الہ الا اللہ. خرد ہوئی ہے زمان و مکان کی زناری، نہ زمانہ مکان لا الہ الا اللہ ہے. یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں خبر، بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ. لیکن حضرت جی میں بس اسی پہ، کہ نماز کا وقت بھی قریب آ رہا ہے، میں اسی پہ، میں آپ کو، یہ میرے بزرگوں کا شعر ہے، آپ اکثر اس کو پڑھا کرتے ہیں. صاحب سب کا ایک ہے، صاحب کا کوئی. آؤ آؤ اللہ رضا رسول نال وفا کریں. صاحب سب کا ایک ہے، صاحب کا کوئی ایک ہے. پھر بابے نے اور دوربین بنائی، اور بصیرت اور فراست ہے. صاحب سب کا ایک ہے، صاحب کا کوئی ایک ہے. تو فرینڈ نے کی لکھے، لاکھوں میں کوئی نہیں، کروڑوں میں کوئی ایک ہے. عاشق سوئی حقیقی جیڑا، قتل نہ شوق نہ مندی، در نہ چھوڑے مکھ نہ موڑے، سہ تلوارا کھنے جتوال ویکھے رات ماہی دا، لگے اسے بننے. سچا عشق حسین کی سر دے پر راز نہ پنے. آج قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، گرچہ ہے تابدار بھی کھیسوئے دجلہ و فرات. چھیکاں تے مکھن پکانا ڈاڈا اوکھا، بچے دے کے دین بچانا سبھی حسین کا کام. طاقت دنیا دور نہ لایا بیٹھے مل رضائیں. حضرت جی ہم ٹلتے ہیں، اگر ماڑا ہوئے نہیں کسی ٹل رہے ہیں، قربان جائیں گے. حضرت حسین ہی کا کام تھا. طاقت دنیا دور نہ لایا بیٹھے مل رضائیں. پانی بار پیاسے ٹر گئے دین دنیا کے سائیں. یہ زندگی بہت قیمتی ہے، زندگی بہت قیمتی ہے. اس کو ضائع نہ کرو. اپنے اللہ سے لو، اپنے اللہ سے لو. ڈھونڈن والے پا لیا، ڈھونڈ چنا دقت. یہ بڑی بے وفا ہے، جاندی واری کیا ڈرونا بنا، ہاتھ نہیں لاندے ڈر. بڑی بے وفا ہے،
جاتی باری کیا ڈرونا ہاتھ نہیں لاندے ڈرتے جنا لئی تو باپ کمائے کتنے ہیں تیرے گھر بڑے درجی لوگوں کو غسل دیا میں نے اپنے ہاتھوں سے تو مصروفیت ہی بڑی ہو گئی اور بڑے بڑے دل سوز مناظر دیکھی ایک ڈبہ بھی کو جس وقت مجھے آ رہا ایک ڈبہ بھی وہ پرے ہو کے کیوں کرنا میں ایک دو ہے بیٹھے میں نے کہا یار آ تو بھی یہ سعادت حاصل نہیں دیتا ہمکار نہیں بلایا بڑے اس دیتا ہمکار نہیں بلایا ٹھیک جاتی باری کیا ڈرنا ہاتھ نہیں تھا میرا سب سے چھوٹا بیٹا ابراہیم اس کو پتہ نہیں شاید تو پانی سے لگتی ہے بڑا شوق ڈالتا ہے نہاتے ہوئے اب تو ماشاء اللہ 2 سال کا ہو گیا تو جب بالکل چھوٹا تھا میری جو گھر والی ہے وہ منتظر رہتی تھی کہ میں آؤں اور نہلانے میں اس کی مدد کروں تو میں اکثر نہ اس کو نہلاتی ہوئے سوچتا ہوں یہ آج 10 واری ہو گئی کل 15 واری ہو گئی میں نے گنا ہوا میں نے 35 بار اس کو اپنے ہاتھوں سے نہلایا لیکن جب ہر بار نہلاتا تھا تو دل میں یہ خیال ہو رہا تھا ایک ہی موقع میں پتہ نہیں کہ ڈبہ بھی میرے سے سوچنے جاندی والی کیا ڈرونا پڑے ہاتھ نہیں لاندے ڈرتے ہاتھ نہیں لاندے ڈر دے جنا لئی تو باپ کمائے کتنے تیرے اور وہ محبوب جن کا دین ہم چھوڑے بیٹھے ہیں جن سے ہم دن بدن دور جا رہے ہیں حضرت کشن رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سب سے آخر میں نبی علیہ السلام کے مزار مبارک سے میں پایا کہتے پھر دل میں یہ خواہش بیدار ہوئی کہ ایک دفعہ پھر روئے مبارک کو دیکھیں لبا سور کھا کھا کے لال لے چٹے دند موتی دیا ہیں کلمہ سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا کتھے میرے علی کتھے تیری شنا مشتاق اکھیاں کتھے جا رہی ہیں اجے تو میرا محبوب نے ڈٹھا جنوں ویکھ کے چند شرمائے بجلی ڈر دی عشق نہ مارے بتا بے ادبی ہو جائے ہے میرا پھر ایک بار وہ حضرت عبداللہ علیہ السلام دیکھتے پکار کیوں اتنا سونا چہرہ سچے کی ہو سکتا ہے دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ خدا یاد آتا ہے دیکھ کے صورت کے کہتے پھر میرا جی چاہ میں ایک بار پھر روئے مبارک کو دیکھوں تو کہتے جب روئے مبارک کے قریب گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ لبھائے مبارکہ میں جنبش ہے کہتے میں بڑا حیران ہوا کہ حضور نبی علیہ السلام اپنے مزار مبارک میں آرام فرماتے ہوئے کیا کہہ رہے ہیں تو کہتے جب کان لگا کے سنا تو محبوب پھر اپنی امت کو یاد کر رہے ہیں جنہ کی اسی پاگل ہوئے تھے میرے بچے میرے بچے میرے بچے میرے بچے حرام سود کٹھا کریے ہوتا ہے یہ صاحب فرماتے ہیں ان کو بلا دیا بچے بچے سوار کر لیا یہ ہے تیرے بچے جاتی باری کیا ڈرونا پڑے میں نے کہا ایک ڈبہ ہی ڈال دیں میرے کے اوپر تو بڑے غصے سے مجھے کہتے تھے کہ ہم ہاتھ نہیں بلایا میں نے کہا ایک ڈبہ ہی پھینک لو ایک ڈبہ ہی سوچ لا انہوں کو غصے نہ کہتا ہے ہم ہاتھ نہیں بلایا پھر مجھے میاں صاحب یاد ہے جاتی باری کیا ڈرونا پڑے ہاتھ سے نہیں سن کے ڈرتے جنہا میں تو پاپ کمانے کچھ دیتے تو تیری آج سب سے اوکی داری رہتی ہے اور تو کسی کے خوابوں خیالوں میں بھی نہیں تھا وہ پھر بھی تیرے لیے رویا کرتے تھے میری امت وفا کرو نبی علیہ السلام کچھ بھی نہیں کہہ رہے یہ کچھ بھی نہیں ہے وفا کرو یہ وفا کرو ماشاءاللہ اللہ کا گھر بھر رہا ہے ہاں جی وہ شانوں والا ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن اگر وہ آدمی چاہے تو صبح اس طرح کا بناؤ کہ تم نے کبھی دیکھا ہی نہ ہوگا لیکن کیا ہے پتہ نہیں کیوں کیوں نواز دینا کدے کدے نہ جیسے پکھا لگنا ہے کدے کدے نہ جیسے لائٹ لگنی ہے خوب بدل جی میں آپ کو کی بتا کہ ماشاءاللہ حضرت تشریف لائے ہیں میں آگاہ نہیں نام دیش مبارک سے یہ کچھ ہوتے ہیں صاحب حال لوگ جو مقامی حقیقت کے ہوتے ہیں جو صاحب لوگ مقامی حقیقت کے ہوتے ہیں ان کا کلام جو نا بڑا کھلا ہوتا ہے وہ بزرگ تھے وہ بھی صاحب حقیقت تھے وہ کوئی بات ہو نہیں نا انہوں نے کہنا وہ سارا کچھ اللہ ہوئی وہ کوئی بدبخت تھا اس نے پیچھے سے نا حضرت کو تھپڑ مارا وہ آپ نے پیچھے دیکھا وہ بدبخت آگے سے کہتا ہے
تو کہتے سارا کچھ اللہ ہوں تو میرا نہیں لے دے آپ نے فرمایا ہوتا تو وہ لکھنا پہ منہ کتا کالا کیا اتنی بات ہے یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ چاہے جاجمان کے سارا علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل ہے آج بھی وہ بہت کچھ ہے تم سیرے آ کے دیکھو اینڈ کا بنیا ہوئے شاید کسی نے دیکھا کسی کے خوابوں کے عالم میں لیکن کیا ہے پتہ نہیں کدے نام رہتے کی اس لیے بھرپور تعاون کرو اس اللہ کے گھر کو آباد کرو کافی ٹائم ہو گیا ہے اللہ سب پہ رحم فرمائے چلو اسی حوالے سے ہمیں حضرت پہ ایسے تھوڑا پیار ہے ہمیں حقیقت ہے نا پیار کرتے ہوئے ایسا لائق ہے نہیں کہ اتنا پیار کرتا ہے حقیقت ہے صرف ایسے نہیں کہ مجال دے ناتے بس پیار کرنے کی شاید نہ کریو کریے اللہ نے یہ یاد قربان جاؤں اللہ نے اس کی محبت سے بچائے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ کے لیے بھی میں نے پڑھا امام علی مقام کے لیے بھی میں نے پڑھا امام حسن رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے میں نے پڑھا تینوں شخصیات کے لیے میں نے پڑھا ہے کہ جب مختلف مواقع تھے انداز مختلف تھے جگہ مختلف تھی لوگ مختلف تھے لیکن تینوں کے لیے لکھا ہے کہ جب غسل دینے کے لیے ان کے مبارک اجسام سے کرتا اتارا گیا نا تو پیچھے نشان ہوتا تھا تو کیونکہ شہزادے ہیں امام زین العابدین بھی امام حسن بھی امام حسین تو آپس میں نا تینوں دفعہ باتیں شروع ہوئی تھی یہ نشان کس چیز کی اور تینوں بار جواب ایک ہی آیا کہ یہ نشان ان بوریوں کے ہیں جو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کو رات کے اندھیرے میں اپنے کندھے پہ اٹھا کے یتیموں کے گھروں میں چھوڑ دیا اب تو جتنی دیر پریس نہ آئے جتنی دیر کیمرے نہ لگے جتنی دیر فوٹوگرافر نہ آئے ہم تو 5 روپے بھی دینے کو تیار لیکن کیا فرمایا یہ نشان ان بوریوں کے ہیں جو امام رات کے اندھیرے میں اپنے کندھے پہ اٹھا کے یتیموں کے گھروں میں چھوڑ دیا آؤ اجن بانٹ لیجیے پیار ہے پیار ہے آؤ اجن بانٹیے اب چلو اذان ہو رہی ہے تو پھر انشاءاللہ کبھی اللہ موقع دے تو بتاؤں گا کہ پھر بانٹنے والوں نے کس کس طرح اس کو بانٹا اللہ رحم فرمائے اللہ خوب عطا فرمائے لیکن اللہ اس کی محبت سے بچائے اللہ حالات بڑے خراب ہو گئے ہیں میں نے ایک دفعہ ایک بات سنائی تو بعد میں چلو وہ بات کرے مجھے پہلے منہ کیا لگا جی حضرت جی تسی تو مولوی ہے گلا نہ کرو ہے ان کے تھوڑے مولویوں کے بھی یہ حالات نے کہ تقریر آن کو پہلے تم کہتے 50,000 بھیج دو پھر تقریر کرنا بات غلط نہیں ہے اور حضرت سلطانی بہو نے کہا اور فرماتے ہوں سہ بجے تو کتابیں پڑھیاں پھر بھی طالب زر کا ہو تو کیڑی طرح سے نظامی پڑھ لی تو پھر جی بھوکھی سہ بجے تو کتابیں پڑھیاں پھر بھی طالب زر کا پھنسی تھی اگر تصویر پھنسے دو کرو سارے ضرورت ہی رہے ہے مقصد نہ بن دے مقصد اللہ ہے مقصد حضور نبی علیہ السلام ضرورت ہے ایک اللہ تعالیٰ کر چھڑے کی ضرورت نہ تو نہیں ہے باقی سہ بھرے تو کتاباں پڑھی ہیں پھر بھی طالب نہ حافظ پڑھ کرن تکبر ملا کرن وڈیائی جتھے لکھن چنگا چوکھا پڑھن کلام سوائی